لیکن ہم انسان ہیں نا، ہمیں کسی ایک چیز سے گزارا نہیں ہوتا. اگر ایک چیز کوئی ہم سے لے لی جائے تو ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ اس کے بدلے میں چاہیے، ضرور کچھ نہ کچھ ہمیں ایسا چاہیے کہ بھئی اس کا الٹرنیٹو ہمیں چاہیے ہی چاہیے. تو الٹرنیٹو کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم ایک چیز نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمیں الٹرنیٹو کیا چاہیے؟ تو آج ہم اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم ذرا چیک کریں کہ ہماری محبتوں کا لیول کیا ہے اور ہماری محبتوں کا تقاضا کیا ہے. ہم کن سے محبت کرتے ہیں، اور اسپیشلی ہماری محبت کا لیول اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کتنی محبت کرتے ہیں. ان اللہ یحب المحسنین واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین فان اللہ یحب المتقین. But چلیں آگے بڑھتے ہیں، آگے آ جاتے ہیں. آگے جو کہ آیت ہمارے پاس آ رہی ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. یہ سب سے بہت ہی زیادہ اچھی بات ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اس آیت کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنا خیال کیا ہے اپنی امت کا، اپنے انسانوں کا کتنا زیادہ خیال کیا ہے، ان کی ہیلتھ کا، ہر چیز کا کتنا خیال کیا ہے. اور آخر میں کیا کہہ دیا؟ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. توابین کا مطلب ہوتا ہے پلٹ کر آنا، بار بار پلٹ کر آنا، بار بار توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف جانا. اور ہمارا رب ہے بھی کیسا، بار بار معاف کر دیتا ہے. یہاں پہ تو اگر کسی سے ہماری لڑائی ہو جائے، ایک دن معاف کریں گے، دوسری دن معاف کریں گے، پھر تو ہم پر بھروسہ ہی نہیں کریں گے، کہیں گے بھئی تم تو بھروسے والے ہی نہیں ہو. لیکن ہمارا رب کیسا ہے، بار بار معاف کرتا ہے، اور بار بار کہتا ہے کہ میرے پاس آؤ میں معاف کروں گا، میرے پاس آؤ میں معاف کروں گا. ان اللہ یحب التوابین. توابین اگر آپ گرامر کو جانتے ہیں تو یہ مبالغے کے سیغے میں آتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ مبالغہ آرائی کے ساتھ، بار بار. وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِّرِينَ. اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. صفائی نصف ایمان ہے. صاف ستھرے رہو گے، صفائی کا خیال رکھو گے تو آدھا ایمان وہیں پر ہی مکمل ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کتنا آسان طریقہ ہمارے لیے رکھ دیا ہے. کوئی مشکل چیزیں نہیں کرنی، کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے، صرف صفائی کا خیال رکھیں، آدھا ایمان وہیں پر ہی مکمل. پھر اس کے بعد تھوڑا سا صدقہ کر لیں. اب صدقہ کیسے کر سکتے ہیں بھائی، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہے. صدقہ پیسوں سے تھوڑی ہوتا ہے. ابھی جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں ذرا اسمائل کر دیں. آپ کے برابر میں کوئی بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ کر پیار سے دیکھ لیں اور اسمائل کر دیں. کیوں؟ اسمائل از صدقہ. مسکرا کے کسی کو دیکھنا پیار سے صدقہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کسی کو ہم راہ چلتے ہوئے دیکھتے رہیں مسکرا مسکرا کے. ٹھیک ہے، یہ بھی تھوڑا سا ایٹیکیٹس کے خلاف ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں کوئی بچہ رو رہا ہو کہیں پر، اگر آپ کہیں جائیں کسی ہاسپٹل وغیرہ میں، کلینک میں، کوئی بچہ رو رہا ہو، اس کو پیار سے مسکرا کر دیکھ لیں، اس کی طرف بات کر لیں. وہ اپنی امی سے نہیں مان رہا ہوگا، آپ پیار سے بات کر کے دیکھیں گے، کوئی تیسرا انسان اس کو دیکھے گا، وہ فوراً چپ ہو جائے گا اور وہ ہنسنا شروع کر دیتا ہے. سوچیں کتنی بڑی طاقت ہے مسکرا کر دیکھنے میں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ آگے بھی میں آپ کو شیئر کروں گی، کچھ آیتیں اور آ رہی ہیں، جیسے کہ نیچے والی آ رہی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. Say, O Muhammad, if you should love Allah, then follow me. So Allah will love you and forgive your sins, and Allah is forgiving and merciful. یہاں پر دیکھیں ہمیں ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار بتا بھی رہے ہیں کہ بھی کیا کیا کام آپ نے کرنے ہیں. ان کاموں کو آپ نوٹ کرنا شروع کر دیں. جو سن رہا ہے ان کاموں کو نوٹ کرے بھئی، کبھی نہ کبھی تو ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنے کو ملے گا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ ہمیں طریقہ بھی بتا دیا ہے، کھول کھول کے بتا دیا ہے کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، if you should love Allah then follow me. کس کو فالو کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، ان کی سنت کو فالو کرنا ہے، ان کی تعلیمات کو فالو کرنا ہے، ان کے طریقے کو فالو کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بولی. ان کی تعلیمات کو آگے بڑھانا ہے، اور وہ بھی اوتھینٹک تعلیمات کو.
صحیح جو تعلیمات ہوں، ہر ایسے ہی کسی چیز کو نہیں آگے بڑھانا. اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر آئیں گے، بار بار ہمیں کہتے ہیں بھئی کہ میں معاف کرنے والا ہوں. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور رحمت. یہاں پر بھی دیکھیں رحیم آ گیا، رحمان نہیں آیا، رحیم آیا ہے. مسلمانوں کے لیے ہے بھئی، کان کھول کر سن لیں، ہمارے لیے بات ہو رہی ہے، سب کے لیے بات نہیں ہو رہی، ہمارے لیے بات ہو رہی ہے. میں کبھی کبھار کوئی مجھ سے، جیسے کہ ہر کوئی اپنے کچھ نہ کچھ گناہ کرتا رہتا ہے، مجھے کبھی کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، پیپرز ہیں، کبھی مشکل آ رہی ہے، میں کبھی کبھار اپنے آپ پر حیرت کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ مجھ پر بڑا ہنستے ہوں گے، کیونکہ میں پتہ ہے اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتی ہوں تو میں اللہ تعالیٰ کو بول رہی ہوتی ہوں اللہ تعالیٰ اس دفعہ پاس کروا دیں، اس دفعہ یہ کام کروا دیں، میں ایسے ایسے کروں گی، میں نماز اول ٹائم میں پڑھوں گی، میں نماز ایسے کروں گی، میں یوں کروں گی، میں اتنا کروں گی، وہ کروں گی. میں اللہ تعالیٰ سے ایسی ڈیلنگ کر رہی ہوتی ہوں. اور پھر سے کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، شروع کے دنوں میں تو بڑی اچھی رہتی ہوں، پھر واپس سے ڈھیلی پڑ جاتی ہوں، اور پھر واپس سے کوئی ایسا کام آتا ہے، پھر واپس ایسی نیت کرنا شروع ہو جاتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے ڈیلنگ کر رہی ہوتی ہوں کہ آپ یہ مجھے دیں گے نا، میں آپ کو یہ دوں گی، میں یہ کام کروں گی، میں ایسے ہو جاؤں گی، میں ویسے ہو جاؤں گی. اللہ تعالیٰ زندگی آسان کر دیں، سکون بھری کر دیں، اللہ تعالیٰ سیلری بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ یہ کر دیں، اللہ تعالیٰ وہ والی چیز حل ہو جائے. اور میں بار بار سوچتی ہوں کہ میں اتنے گناہ کرتی ہوں، اتنا زیادہ وہ کرتی ہوں، مجھے میرا حال پتہ ہے، میرے رب کو مجھ سے زیادہ میرا حال پتہ ہے، اور وہ مجھ پر کتنا ہنستا ہوگا کہ یہ کیسی لڑکی ہے، بار بار کرتی ہے اور بار بار آ جاتی ہے. اگر ہم دنیا میں اگر کسی انسان کے ساتھ ایسا کریں تو وہ تو بہت ہی ہنسے گا اور پھر ہم پر یقین ہی نہیں کرے گا. بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. But yes, whoever fulfills his commitment and fears Allah, then indeed Allah loves those who fear Him. فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، اللہ تعالیٰ تقوی پرہیزگار لوگوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے. تقوی ہر چیز میں اول ہے. آپ احسان کر رہے ہیں، آپ پیروی کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی کو معاف کر رہے ہیں، بار بار توبہ کر رہے ہیں، تقوی سب سے پہلے. میں خود کو بھی یہ دیکھوں، آپ خود کو دیکھیں، اگر ہم بار بار توبہ بھی کر رہے ہیں تو ہمیں کس چیز کے خوف ہے؟ ہمیں انسانوں کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں بار بار جنت جہنم کا خوف آتا ہے، ہمیں بار بار ہمارے رب کا خوف آتا ہے. ہمارے رب کا خوف ہونا چاہیے ہمارے اندر. تقوی والے ہوں، کوئی کام کریں، کسی سے کوئی بات بھی کریں، کسی پر کوئی احسان بھی کریں، کچھ بھی کریں، کسی کے لیے کوئی صدقہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی اچھا تعلق بھی رکھیں، تو رب کا خوف ہونا چاہیے کہ اس کو کیسا لگے گا. اگر میں کسی سے بات کر رہی ہوں، کوئی دوست بنا رہی ہوں، کچھ بھی ہے، تو میرا رب کیا سوچتا ہے. ہم کہیں باہر آ رہے جا رہے ہوتے ہیں، کسی گیدرنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی کپڑے یا کوئی ڈریس بھی پہن لی تو ہمیں سب سے پہلے یہی خیال آتا ہے نا، سوسائٹی کیا سوچے گی. اب تو یہ بھی فیئر نہیں ہوتا کہ سوسائٹی کیا سوچے گی، ہم تو سب کہتے ہیں چلے جائیں، سوسائٹی کیا کہتی ہے، ہمیں سوسائٹی سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن ہم یہ ضرور سوچتے ہیں کہ ہمارے گھر والے کیا سوچیں گے. یہ فیئر تو کبھی نہ کبھی آتا ہی ہے، لیکن اس سے پہلے کس کا فیئر ہونا چاہیے؟ اللہ کا، کہ میرا رب کیا سوچتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تقوی پرہیزگار لوگ بہت زیادہ پسند ہیں. آگے والی آیت پڑھتے ہیں. یہ والی آیت تو بہت ہی حسین ہے. اس کے بارے میں تو ایک حدیث کے بارے ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ کوئی، مجھے صحیح سے یاد نہیں آ رہا ابھی، لیکن تھوڑا سا میں اس کو کوٹ کرنا چاہوں گی، ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے، کہ ایک صحابی تھے اور ان کے پاس ایک خاتون غلام تھی، شاید لونڈی وغیرہ تھی، اور وہ ان کی غلام تھی. اور اس صحابی کو شاید کچھ ان سے ایک دفعہ وہ وضو وغیرہ کر رہے تھے اور وہ لوٹا کچھ ان کا پانی کا گر گیا، تو وہ اس کے اوپر غصہ کرنے والے تھے. تو اس وقت اس جو کہ لانڈری تھی، اس نے کیا کیا کہ یہ آیت پڑھ دی، اور اس پر وہ کیا ہوا کہ انہوں نے اس کو آزاد کر دیا تھا. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ يحب المحسنین. Who spend in the cause of Allah during ease and hardships, and who restrain anger, and who pardon the people. And Allah loves the doers of good. دوبارہ سے بات آ گئی، دیکھیں، اللہ یحب المحسنین. الذین ینفقون فی السراء والضراء، وہ لوگ جو تنگی میں بھی اور آسانی میں بھی خرچ کرتے ہیں، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو. جب اچھے دن تھے، جب اچھا بزنس چل رہا تھا، تب بھی صدقہ دے رہے تھے، تب بھی زکوٰۃ دے رہے تھے. جب لاک ڈاؤن آیا، جب پینڈیمک آیا، سب کچھ تب بھی دے رہے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ آگے رکھے. جن کا کم ہو گیا ہے بزنس وغیرہ، اللہ ان کو بھی ترقی دے کہ وہ ہمیشہ خرچ کرتے رہیں. والکاظمین الغیظ، اور غصے کو پی جانے والے، غصے کو
پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے۔ جب ان صحابی نے غصہ کیا تو انہوں نے یہی پڑھا، والکاظمین الغیظ، غصے کو پینے والے، تو انہوں نے کہا چلو میں نے تمہیں معاف کیا، تو انہوں نے کہا والعافین عن الناس، تو انہوں نے ان کو آزاد کر دیا، اور جب انہوں نے آزاد کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. And how many a prophet fought, and with him fought many religious scholars, but they never lost assurance due to what afflicted them in the cause of Allah. Nor did they weaken or submit, and Allah loved the steadfast. کتنے ہی نبی قتل ہوئے، کتنے ہی علماء قتل ہوئے، کتنے ہی اچھے لوگ قتل ہوئے، لیکن کسی نے بھی آگے وہ زیادہ کچھ نہیں کیا، انہوں نے اللہ کے اوپر توکل کیا۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ ہمیں تو ایک سوئی بھی چھپ جائے تو ہم تو اتنا شور مچانا شروع کر دیتے ہیں، کچھ بھی ہو جائے یہاں پہ تو دھرنے دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بہت زیادہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو۔ کوئی تکلیف آئے، کچھ بھی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی، کوئی ڈیلے ہو رہی ہے چیز، صبر کریں، صبر کا پھل میٹھا ہے، اور واقعی صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین۔ دوبارہ سے واللہ یحب المحسنین، دیکھیں اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلا رہے ہیں، قرآن میں بار بار آگے پیچھے اللہ تعالیٰ ہمیں یاد دلاتے رہتے ہیں کہ بھئی میں احسان کرنے والوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو کوئی بھی کام ہم نے کرنا ہے نا حسن کے درجے پر کرنا ہے، حسن کے درجے پر، بہت ہی زیادہ خوبصورتی کے ساتھ، باقاعدہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے جائیں، اہتمام کے ساتھ وضو کریں، اہتمام کے ساتھ اپنی کوئی ایک جگہ بنائیں، اہتمام کے ساتھ اپنی جائے نماز بچھائیں، پراپر اہتمام کے ساتھ جائیں۔ ہماری تو نمازیں ہی ایسی ہو گئی ہیں، میری ٹیچر کہا کہتی تھی کہ آج کل کے بچوں کی نمازیں تو ایسی ہیں جیسے مرغے کی ٹھونگ، مرغا کھانا کھاتا ہے تو وہ کیسے ٹھونگے مار رہا ہوتا ہے، ایسے سجدے ہیں ہمارے۔ کبھی نوٹ کیجئے گا اپنی نمازوں میں کہ ہمارے سجدے ہیں کیسے، مرغے کی ٹھونگ کی ہی طرح، بس اوپر گئی واپس نیچے آئی، اوپر گئی نیچے آئی، اوپر گئی نیچے آئی، ایسے ہی ہیں، جلدی جلدی ہو جاتے ہیں، پراپر ہم بیٹھتے بھی نہیں ہیں۔ So Allah gave them the reward of this world and the good reward of the hereafter. یہ تو سچ بات ہے، اللہ تعالیٰ یہاں دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ And Allah loves the doers of good. ہمارا رب کتنا اچھا ہے، ہمیں یہاں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ لیکن انسانوں سے محبت کہاں ملتی ہے؟ یہیں پر نا، اس کا ریوارڈ تو صرف یہیں پر ہی ملنا ہے، آخرت کے لیے تو ملنا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر انسانوں سے بھی ہم محبت اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، دوبارہ سے وہی اپنی نیت کو چیک کریں، احسان کے درجے پر کام کریں، کسی سے دوستی بھی رکھیں۔ الحمدللہ میں بہت اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ میرے کچھ ایسے دوست ہیں جن سے میری دوستی اللہ کی وجہ سے ہے۔ وہ مجھے بار بار یاد دلاتے ہیں کہ میری نماز لیٹ نہ ہو جائے، مجھے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، میری عبادات کہاں جا رہی ہیں، میں غصہ تو نہیں کر رہی ہوں، میں صبر کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، بار بار مجھے چیک کرواتے رہتے ہیں۔ تو کسی سے دوستی بھی رکھیں تو اللہ کے لیے، کسی سے محبت بھی کریں تو اللہ کے لیے۔ جب آپ اس طرح سے کریں گے تو تب بھی آپ کو اجر ہی ملنا ہے، اور اس کا بینیفٹ پھر دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے، کیونکہ محبت کریں گے کسی سے تو ان سے آپ کو بینیفٹس تو ملنے ہی ہیں، نہ ملے تو آپ خود ہی دے دیں ان کو۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ دوبارہ سے سنیں، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ جو توکل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ریلائی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، بہت ہی زیادہ۔ توکل بھی کیسا؟
اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی سب کچھ میرے اوپر ہی چھوڑ دو، محنت بھی کرو. محنت میں ہی عظمت ہے، محنت بھی کرنی ہے. ایسا نہیں کہ بھئی گھوڑے کو باندھ دیا، وہ مثال بہت زیادہ عام ہے اور بیسٹ مثال ہے. بھئی گھوڑے کو وہیں پر ہی چھوڑ دیا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر چھوڑ دیا، میں تو نماز پڑھنے جا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کس کی حفاظت کریں گے؟ نہیں بھائی، تھوڑی سی عقل بھی یوز کریں، گھوڑے کو باندھ کر جائیں. آپ نے اللہ تعالیٰ کے بھروسے تو چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا بڑا جو کہ ایک انعام دیا ہوا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، ہمیں عقل دی ہے، تو اس کا یوز بھی کریں، اس کو سنبھال کر نہیں رکھنا ہے. جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا ہے، عقل دیا ہے، ہم تو اس کو اتنا سنبھال کے تجوریوں میں رکھ رہے ہوتے ہیں، یوز ہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ جانیں ہمارا حافظہ، ہمارا عقل، ہمارا دماغ جتنا زیادہ یوز کیا جاتا ہے اتنا زیادہ وہ بڑھتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو کبھی کم نہیں ہونے والی بلکہ اور زیادہ بڑھنے والی ہے. علم شیئر کرنے سے زیادہ بڑھتا ہے، اچھی بات شیئر کرنے سے زیادہ بڑھتی ہے، عقل زیادہ بڑھتی ہے آگے اس کا یوز کرنے سے، حکمت آتی ہے. حافظہ، اگر آپ کوئی چیز حفظ کرتے ہیں، قرآن حفظ کرتے ہیں، کچھ بھی چیز یہ حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے سے زیادہ چیزیں آپ کے لیے آسان ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں ہمیں یاد ہی نہیں رہے گا، نہیں، آپ یاد کرنا شروع کریں، کوشش کریں. آپ یاد کرنا شروع کریں گے، آپ کے لیے خود ہی آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کو خود بخود چیزیں یاد ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے لیے آسانیاں. اللہ تعالیٰ اور آسان کر دیتا ہے. اگر آپ خود دیکھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی اترتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کیا کرتے تھے کہ ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پڑھتے رہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری کہ نہیں، آپ نہیں پڑھیں، یاد کروانے کا کام اللہ تعالیٰ کا ہے، آپ صرف غور سے سنیں. غور سے سنیں کس چیز کو؟ قرآن کو. یہ ساری آیتیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں، یہ سب کیا ہیں؟ قرآن کی آیتیں نا. اور کتنے لوگ ابھی سننے کے ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہے ہوں گے. جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے، اس لیے میں ابھی قرآن کی تلاوت نہیں کر رہی ہوں، میرا ارادہ تھا کہ میں یہ آیات باقاعدہ تلاوت کر کے آپ کو سناؤں، اس کی ایک فیل ہی الگ ہوتی ہے. لیکن وہی چیز ہے نا کہ ہم عوام ہی ایسی ہیں کہ بھئی کوئی بھی کچھ بھی ہو، اذان بھی ہو رہی ہو، تب بھی ہماری اتنی امپورٹنٹ باتیں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی ہماری باتیں چل رہی ہیں، اس وقت بھی ہمارے دنیاوی کام چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ بولا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنا کریں. کیوں خاموشی سے سنا کریں؟ تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہاں پر بھی دیکھیں رحم کی بات ہے. قرآن کی آیتیں کتنی لمبی ہوتی ہیں، ایک صرف سورۃ فاتحہ کی آپ تلاوت چلا دیں، بہت ہی چھوٹی سی تلاوت ہے، اور اتنی دیر کے لیے آپ کچھ سیکنڈز کے لیے، کچھ منٹس کے لیے خاموش ہو جائیں، صرف اس کو غور سے سنیں، آپ پر رحم کیا جائے گا. عمل کرنے کو بھی نہیں بولا جا رہا، تفسیر پڑھنے کو بھی نہیں بولا جا رہا، صرف کہا جا رہا ہے سنو، سننے پر ہی رحم ہے. پھر سوچیں اگر ہم عمل کرنے لگ جائیں، اس کی تفسیر وغیرہ پڑھیں، اس کو غور سے کھول کر پڑھیں، تو پھر تو کیا ہوگا، ہمارے لیے تو جیک پاٹ ہی لگ جائے گا. اگر صرف سننے پر رحم ہے تو آگے تو اور زیادہ جیک پاٹ ہی جیک پاٹ ہے. پھر سے ہمارے پاس آ گئی آیت ان اللہ یحب المحسنین.